السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین کرام، عازمین حج، حجاج کرام اور معتمرین، اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے ایام حج آنے والے ہیں۔ قرآن نے کہا الحج والشہر معلومات، جو حج کے مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، اور وہ شوال، ذی العقد اور ذی الحج ہیں، جن کو اللہ نے حرمت کے مہینے بھی قرار دیا حج کی وجہ سے۔ اس شاہ کے قافلے روانگی کے لیے تیار ہیں۔ آپ سب حضرات نے اپنی درخواستیں جمع کروائیں، اللہ کے گھر سے بلاوے آئے، اب آپ حضرات اپنی پوری کی پوری تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج چونکہ یہ حج سیریز کا پہلا یہ سبق ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی تمہیدی بات عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اپنا آج حج کا پہلا سبق اور پھر آئندہ شروع ہوتے ساتھ ہی ویڈیو کے شروع ہوتے ساتھ ہی اپنے سبق کو جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا کریں گے۔ حضرات محترم، 2023 کے حج میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے حجاج کی خدمت کا جو موقع دیا، وہ اللہ کا کرم، اس کی رحمت اور فضل کی انتہا تھی۔ اس کے بعد سے الحمدللہ ہر سال ہمارے حج کے اسباق ہمارے حج کے واٹس ایپ چینل پر لگتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں خیر یہ پھیلتی رہے، اللہ رب العزت ہم سے دین کے اس شعبے میں کام لیتے رہے۔ اس لیے اب ہم یہی اسباق یوٹیوب پر بھی لے کے آ رہے ہیں۔ یوٹیوب پر لے کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں اس میڈیا کے اوپر بہت شر پھیلا ہوا ہے، اور شر پھیلنے والوں کے ساتھ ان کا شر تا قیامت رہے گا، تو اسی طریقے کے ساتھ خیر پھیلانے والوں کے ساتھ خیر تا قیامت جڑا رہے گا۔ کہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نیکی کی ابتدا کرنے والا یا دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینے والا اور اس کی وجہ سے نیکی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص خود نیکی کر رہا ہو۔ آپ سب سے درخواست ہے، اللہ جب بھی اپنے گھر بلائے، چاہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، سیکھ کے جائیں۔ ہم دنیا کا ہر کام سیکھ کے کرتے ہیں۔ اپنی گاڑی کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جس کے بارے میں ہمیں ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ یہ پتہ نہیں چلانا جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا، لیکن اللہ کے گھر ہم بغیر سیکھے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو دم پڑتے ہیں، بہت سارے لوگ دم دے دیتے ہیں، اور مور دین 80% تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ ایسی کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے ان پر دم آیا ہے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دم آیا ہے، تو بتائیں وہ دم دیں گے کیسے؟ میں اللہ رب العزت کی ذات سے کروڑ دفعہ ڈرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، اپنے اس دائیں ہاتھ کے ذریعے سے 20 حاجیوں کے دم دیے، حتیٰ کہ ابھی ہم اسی ہفتے میں جو حرمین شریفین کے سفر پہ تھے، اس میں بھی ایک جو ہے وہ دم دیا، اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ حضرات تک بھی پہنچائی۔ اگر ہم سیکھ کے نہیں جائیں گے تو بہت سارے بلنڈر کریں گے۔ میں اس کی کچھ آپ کو مثالیں دیتا ہوں تمہید کے طور پر، اس کے بعد ہم حج کا پہلا سبق شروع کریں گے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ تمام ویڈیوز 12 سے 15 منٹ کے درمیان میں ہوا کریں گی۔ آپ سے درخواست ہے آپ ان کو خود بھی سنیں، آپ کے اعزاء اقارب میں سے جو لوگ سفر حج کا ارادہ رکھتے ہیں اس سال یا آنے والے سالوں میں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، خیر کے پھیلنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اب جو میں غلطیوں کی بات کر رہا ہوں، 2023 کے حج میں ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، وہ لاہور ایئرپورٹ پر احرام باندھنے کے باوجود جوگرز پہن کے پھر رہے تھے، شوز پہنے ہوئے تھے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ شوز کیوں پہنے ہوئے، تو کہنے لگے جی کیا شوز نہیں پہن سکتے؟
ہم نے ان کو کہا جی بالکل نہیں پہن سکتے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہ دنیا کے اعتبار سے میرا خیال ہے وہ اپنی گفتگو میں 80% سے زیادہ انگلش بولتے تھے، یعنی دنیا کے اعتبار سے ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن چونکہ شریعت کے احکامات کو نہیں سیکھا، حج کو سیکھ کے نہیں گئے، اس لیے دیکھیں لاہور ایئرپورٹ پر ہی پہلی غلطی ہو رہی۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ ایسا ہے، حالت احرام میں شوز نہیں پہنتے، تو ایئرپورٹ سے ان کو جوتا خرید کے دیا، پھر اگلے دن وہ ہمیں ہماری بلڈنگ میں نظر آئے، تو وہ ویسے پھر رہے تھے، ہم نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ صاحب آپ نے کل عمرہ نہیں کیا؟ کہتے جی ہاں میں نے کیا۔ ہم نے کہا کیا 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 اس میں؟ کہتے میں نے طواف کیا اور صفا مروہ کی۔ ہم نے پوچھا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کہتے اس کے بعد میں نے کمرے میں آ کے نہا لیا۔ ہم نے اس کو کہا پر اب دم پڑ گیا، کیونکہ اب کل سے 24 گھنٹے سے زیادہ سے آپ کپڑوں میں پھر رہے ہیں، حالانکہ یہ قصر کروایا نہیں آپ نے۔ کہتے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا جی آپ نے ٹیڑھی کیوں نہیں کروائی، یا آپ نے بال چھوٹے کیوں نہیں کروائے؟ آپ کا تو احرام ہی نہیں کھلا۔ جب آپ کا احرام نہیں کھلا، آپ حالت احرام میں ہیں، آپ خوشبو والا صابن نہیں استعمال کر سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ تو آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب ان کا جواب سنیے، جس کی وجہ سے یہ میں نے تمہیدی بات کے اندر اس واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگے مجھے یہ بات کسی نے بتائی نہیں۔ ہم نے ان سے عرض کی حضرت آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بات کسی نے بتائی نہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ میں نے یہ بات کسی سے سیکھی نہیں، میں یہ بات پوچھ کے نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ سے جب اپلیکیشن لے لیتی ہے، اس کے بعد آپ کی حج ٹریننگ کرواتی ہے، مدارس آپ کی حج ٹریننگ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تمام مدارس، تمام فقہوں کے مدارس میں بڑی بڑی ٹریننگز ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا حضرت آپ ٹریننگ میں نہیں گئے، آپ کا قصور ہے، علماء پر نہ ڈالیں، علماء بہت سکھاتے ہیں، ہم نہیں سیکھتے۔ سیم اسی طریقے کے ساتھ ہمارے بہت محترم استاد ہیں پنجاب یونیورسٹی سے، انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈائریکٹرز رہے ہیں، تو وہ مجھے مکہ مکرمہ میں ملے 2024 کے حج میں۔ تو میں نے ان کو رات کو پہنچتے ہوئے دیکھا، پہچان نہیں پایا، تھوڑی دیر کے بعد تعارف ہوا تو پتہ چلا چھوٹے بھائی کے وہ استاد ہیں، تو ہمارے بھی استاد محترم ہیں۔ تو وہ جب پہنچے ہیں ہوٹل تو میرے سامنے پہنچے، ان کا سامان اترا، میں نے دیکھا حالت احرام میں۔ صبح کو وہ مصلی جائے نماز ڈھونڈتے ڈھونڈتے بائی چانس لکیلی میرے کمرے تک آ گئے۔ تو جب وہ کمرے پہ آئے تو انہوں نے قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی، تو مجھے پوچھنے لگے جی کہ نماز کہاں پڑھنی ہے، میں مصلی جب ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا سر آپ پہلے پلیز ایک بات بتائیں، آپ نے رات عمرہ کر لیا؟ کہتے نہیں میں تھکا ہوا تھا، میں آ کے سو گیا۔ تو بلکہ میں استاد محترم سے معذرت کے ساتھ حضرت سر یہ آپ کی بات کو صرف اس وجہ سے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ لوگ غلطی سے بچ سکیں، ورنہ آپ کی ذات کو سامنے لے کے آنا مقصود نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا سر آپ نے عمرہ کر لیا؟ کہتے نہیں میں تھکا ہوا تھا، میں نے آج کروں گا۔ تو میں نے کہا آپ نے کپڑے کیسے پہن لیے؟ کہتے کیوں کپڑے نہیں پہنتے؟ میں نے کہا تو حالت احرام میں تھے، تو حالت احرام میں کوئی شخص کپڑے کیسے پہن سکتا ہے؟ اور میں نے پوچھا آپ نے کب کے پہنے ہوئے؟ کہتے میں نے تو رات کمرے میں آتے ساتھ ہی، تو مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ تقریباً 10 بجے کے قریب عشاء کی نماز کے بعد وہ پہنچے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا سر ابھی تو سب سے پہلے تو چادریں باندھیں اور دوسرے نمبر پر دم کی تیاری کریں۔ تو پھر ہم نے جا کے ان کا دم دیا۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، اگر ہم سیکھ کے نہیں جائیں گے تو کتنی بڑی بڑی غلطیاں کریں گے، کتنے بڑے بلنڈر کریں گے۔ طواف زیارت حج کا فرض رکن ہے۔ ہم حج کے سبق انشاءاللہ آئندہ سیریز میں ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں پہلا سبق نہ شروع کر سکیں۔ آج آپ سب کو یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ان سیریز کو دیکھنا، ان کو آگے تک پہنچانا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ بات 2023 کے حج کی ہے، اور مجھے اس بات میں کئی دفعہ منع کیا گیا کہ اس بات کو زیادہ کوٹ نہ کیا کریں، اور میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں اس کو کوٹ بھی نہیں کروں گا، لیکن چونکہ بہت سارے نئے لوگ اٹیچ ہوں گے، ہوئے بھی ہیں، تو اس لیے یہ کہ ہم کیسی کیسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی حالت جس میں کوئی خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی،
اللہ رب العزت نے آدم کی بیٹیوں کے ساتھ ایک معاملہ رکھا ہوا ہے. تو جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اس حالت میں طواف زیارت بھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے طواف مانند نماز کے ہے. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ایسے بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. اب جو بندہ سیکھ کے نہیں جائے گا وہ بے وضو وہاں طواف کیا جا رہا ہے، تو دیکھیں کتنا بڑا بلنڈر کر رہا ہے. تو ایسے ہی جس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، حج کا فرض رکن طواف زیارت کیسے کرے گی؟ تو جب یہ بات ہمارے حج کے واٹس ایپ گروپ میں چلی تو دبئی سے ایک فیملی کا رابطہ ہوا. انہوں نے بتایا کہ حفصہ ہماری جو گھر والے ہیں وہ اس حالت میں طواف کر کے واپس دبئی آ گئے ہیں. تو اب ان کو دم نہیں، اب ان کو بدنا پڑنا تھا. اور بدنا کا مطلب ہے اونٹ قربان کرنا پڑے گا حدود حرم کے اندر. اور یہ یاد رکھیں حاجی کے اوپر اس کا شوربہ تک حرام ہوتا ہے. اگر سیکھ کے نہیں جائیں گے تو یہ غلطیاں کریں گے. اور پھر ہم نے اونٹ خود کیے، میں نے خود جا کے ان کا اونٹ خریدا، منڈی سے جا کے خود اونٹ خریدا، اس کو کرین کے ذریعے سے گاڑی پر لوڈ کیا اور پھر حدود حرم میں لے جا کے اس کو خود ذبح کروایا. اور کیا غلطیاں کرتے ہیں حاجی صاحبہ؟ ایک بہت بڑی عام غلطی یہ کہ جی ہم یہاں سے جا رہے ہیں لاہور سے لیٹس سپوز مکہ کی طرف، چاہے وہ عمرہ والے ہوں یا وہ حج والے ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم چونکہ تھکے ہوئے ہوں گے یا ہماری بہنیں بیٹیاں کچھ ایسی جو ان دنوں میں معذور ہوں، نماز نہ پڑھ سکتی ہوں، تو وہ سمجھتی ہیں جی کہ ہم مسجد عائشہ پہنچ کے وہاں سے جو ہے وہ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے. بالکل غلط. آپ نے میقات کا عمرہ چھوڑ دیا. آپ نے مسجد، ابھی جو ہم نے پچھلے ہفتے جا کے دم دیا ہے اور جس کی ویڈیو بھی لگائی ہے گروپ کے اندر، انہوں نے کیا غلطی کی تھی کہ ریاض سے چلے ہیں اور ریاض سے چل کے مکہ پہنچے ہیں، اپنے ہوٹل میں سامان رکھا ہے، اس کے بعد مسجد عائشہ یا مسجد جورانہ سے جا کے احرام باندھا ہے اور احرام باندھ کے عمرہ کر لیا. اب دم ہے. کیوں جی؟ کیونکہ میقات کو چھوڑ دیا. اب ان کے پاس ایک طریقہ تو یہ تھا، اگر ان کو پتہ چل جاتا وہ پہلے سیکھ لیتے، پہلے پوچھ لیتے، تو مکہ سے واپس کسی نہ کسی میقات میں چلے جاتے، طائف چلے جاتے. اور ریاض سے آنے والوں کو بھی ویسے ہی قرن المنازل ان کو میقات لگتا ہے. میقات کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ بہت ساری باتیں، یہ 90 کے قریب یہ اسباق بنیں گے جو ہم آج سے شروع کر رہے ہیں. ایک آدھ دن کے وقفے کے بعد یہ پوسٹ ہوتے رہیں گے اور یہ حج تک، بلکہ 30 دن حج تک یہ اسباق چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہر ٹرمینالوجی جو بھی آج استعمال کی جا رہی ہے ہم اس کو انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے اور اس نیت کے ساتھ ایکسپلین کریں گے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں یوٹیوب سے پیسے کمانا مطلوب مقصود نہیں ہے، کوئی واہ واہ مطلوب نہیں ہے. اللہ جو دلوں کے حالات کو خوب جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں خیر پھیل جائے، لوگ سیکھ کے جائیں، حج سیکھ کے کریں، عمرہ سیکھ کے کریں. یہ پکنک نہیں ہے، یہ پکنک نہیں ہے، یہ گھوم پھر کے آنے کی جگہ نہیں ہے. اگرچہ لوگوں نے وہاں پہ اس کو پکنک کا ایک ماحول بنا دیا، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ پکنک نہیں ہے. پکنک کا ماحول کیسے بنایا ہے انشاءاللہ تعالی جب آداب بیت اللہ بیان کروں گا تب اس میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ. ہر بات الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے جو بھی بات کی جائے گی وہ وہی بات کی جائے گی جو علماء سے سیکھی ہوئی ہے. ہم علماء کی مان کے اور سیکھ کے چلنے والے ہیں الحمدللہ، کیونکہ علماء ہمیں جو بھی سکھاتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے سکھاتے ہیں. کوئی شخص اپنی طرف سے بات کر کے اپنے کندھوں پر اتنا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ کل قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ بات کیوں کی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جو تم سنتے ہو، جو تم دیکھتے ہو، اللہ سب کے بارے میں پوچھے گا جو تم بولتے ہو. تو اب وہ میقات یا تو چلے جاتے میقات سے باہر تو ان کا دم ان سے خود بخود اتر جاتا، مگر انہوں نے حدود حرم کے اندر سے عمرہ کر لیا. اب حدود حرم کیا ہوتا ہے یہ بھی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی. تو اب حدود حرم سے عمرہ کر دیا، اب اس پر دم آ گیا تو ان کا دم دیا، خود جا کے دیا. ہمارے گروپ ایڈمن ہیں مولانا محمد امجد صاحب، ہمارے گروپ کے شریک ایڈوائزر ہیں، وہ میرے ساتھ گئے، ہم نے جا کے ان کا دم دیا. تو حضرات محترم ایسے بہت ساری باتیں ہیں
بہت ساری. 2023 کے حج کی بات سنیں. ہمیں ایک صاحب ملے, ان کے والدین ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا 1992 میں ہمارے والد صاحب نے حج کیا, بغیر طواف زیارت کیے واپس چلے گئے پاکستان. اور طواف زیارت حج کا فرض رکن ہے. طواف زیارت کے بغیر احرام کھل جاتا ہے, احرام کی ساری پابندیاں اتر جاتی ہیں, لیکن یاد رکھیں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام رہتے ہیں جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لیں. اب طواف زیارت کے بغیر ساری زندگی گزار دی, کہاں 1992 اور کہاں 2023. سیکھ کے نہ جانے کا یہ نقصان ہے. کتنا بڑا یہ نقصان ہوا. ایسے ہی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو جب ہم 3 کام ترتیب سے کر لیں گے. کون سے 3 کام؟ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے, اس کے بعد قربانی کروا کے حلق قصر کروا کے احرام کھول دینا ہے. تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے. بالکل آزاد ہو گئے, احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد ہو گئے, لیکن جب تک طواف زیارت نہیں کریں گے تب تک اگر آپ میاں بیوی گئے ہوئے ہیں آپ بالکل ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے. اب مجھے بتائیں جو بندہ سیکھ کے نہیں جائے گا وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس لیے حج سیکھ کے کریں, عمرہ سیکھ کے کریں, علماء کے پاس بیٹھیں, وقت نکالیں. میں تو بلکہ یہ بات کہتا ہوں ہر اس عاشق سے, یہ جو عشاق کے قافلے جانے والے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آج سے 1 گھنٹہ نکالو, اپنے مسجد کے عالم کے پاس, اپنے علاقے کے مفتی کے پاس جاؤ, اس سے کہو بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں, مجھے احکامات حج سکھا دو, حج کے متعلقہ کتابیں پڑھیں, صاحب علم لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں, ان سے سیکھیں. حج کو سیکھ کے کریں, بغیر سیکھے نہ کریں. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سیریز کے اندر حج کے اسباق شروع کر رہے ہیں. آپ کو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے حج کے اسباق ملیں گے کہ حج کن کیفیات کے ساتھ کرنا ہے. حج کیفیات کے ساتھ کرنے کا نام ہے, ورنہ کیا ہوگا. 2019 کی بات ہے, 2019 کے حج میں ایک شخص کا سوال آیا, وہاں پہ مکہ مکرمہ میں بہت مشہور مدرس ہیں, درس دیا کرتے تھے, اب تو بہت بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے. تو ان کے پاس ایک سوال ہے ایک شخص کا, وہ کہنے لگا اور ایام حج, میرے خیال ہے اس وقت 3 یا 4 ذی الحج تھی, تو 3-4 دنوں کے بعد ہم نے مینا جانا تھا. تو وہ کہنے لگا میرا حج کرنے کو دل نہیں ہے, میں چاہتا ہوں پاکستان واپس چلا جاؤں. اب یہ کون ہے جس کے اندر حج کی کیفیت ہی نہیں ہے, جس کے اندر حج کی وہ محبت, وہ یعنی حج کے ایام میں کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں. کتنا بڑا خسارے کا سودا ہے. تو حضرت محترم حج کو سیکھ کے کریں, عمرے کو بھی سیکھ کے کریں. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو, ان اسباق کو اپنے پیاروں تک پہنچائیں, ان سے کہ یہ اسباق سیکھیں, یہ اسباق سنیں, خیر کے اس پھیلنے میں ذریعہ بنیں, خیر کے اس کام کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے جی, لوگوں تک پیغام پہنچائیں. چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس کو شیئر کریں تاکہ یہ خیر اوروں تک پھیلتی رہے. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں, آج یہ تمہیدی بات کی ہے, آپ کو اس چیز کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم نے حج کو سیکھ کے کرنا ہے, ورنہ غلطیاں کریں گے تو دم دینے پڑیں گے. اللہ رب العزت کی ناراضگی ایک علیحدہ بات ہوگی, تو سیکھ کے کریں. آپ سلامت رہیں, آپ کے پیارے سلامت رہیں. السلام علیکم.